مہینہ ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ بھئی جو رجب شریف ہے اس میں بیج بویا جاتا ہے، بندہ دعائیں کرے، التجائیں کرے اللہ رب العزت سے۔ اور جو اس کے بعد شعبان شریف ہے اس کے اندر خوب آنسو بہا کر اپنی دعاؤں کو ان آنسوؤں سے سیراب کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر التجا کرے۔ اور جو اس کے بعد رمضان شریف کا مہینہ ہے، فرمایا اس کے اندر پھل پائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو یہ شرف بخشے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اس کو وہ چیزیں عطا کرے گا کہ جس کی اس کو طلب تھی، جس کی اس کو جو ہے وہ، یعنی ایک بندے کو آرزو خواہش ہوتی ہے کہ مجھے فلاں چیز مل جائے، اور جو چیز اس نے شدت سے آنسوؤں سے مانگی ہوگی اللہ تعالیٰ وہ عطا کرے گا۔ حضرات گرامی، میرا جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معراج کی رات مشاہدات کیے، جنت کے مشاہدات اور دوزخ کے جہنم کے مشاہدات کیے، جو وہاں پر چیزیں دیکھیں، ان میں سے کچھ چیزیں میں آپ کی بارگاہ، آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرات گرامی، میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام سے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ جو ہے وہ ہمارے کافی بزرگان دین نے اپنے اپنے انداز میں کیا، خوبصورت موتیوں میں پرویا۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں سیر کروائی۔ کہاں کی سیر؟ پہلے کہا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ قرآن پاک کے واضح الفاظ ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کا ترجمہ بآسانی پڑھ سکتا ہے، اس کی سمجھ میں آ بھی سکتا ہے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب بندے، برگزیدہ بندے، سب سے اعلیٰ بندے کو سیر کروائی رات کے مختصر حصے میں۔ آپ وہ جو سیر تھی اس کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا کہ شب معراج کی رات لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں دیکھی، جو عجیب و غریب چیزیں دیکھی، ان میں سے کچھ جنت کی چیزیں بھی تھی اور کچھ جو ہے وہ دوزخ کی چیزیں بھی تھی۔ پھر جب آپ واپس تشریف لائے، آپ نے اپنے صحابہ، جو پیارے حبیب کے صحابہ تھے، غلام تھے، ان میں بیان بھی فرمائی۔ وہ کس لیے؟ اپنی امت کی ترغیب کے لیے، تربیت کے لیے، اور اس لیے بیان فرمائی کہ میرے غلام جو ہے، اچھی چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جنت کی طرف رغبت ہو اور نیک اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں، اور جہنم کی چیزیں جو دیکھی وہ بھی ارشاد فرمائی۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جو جہنم کی ہولناکیاں ہیں، جو اس کے خوفناک منظر ہیں، ان کی وجہ سے لوگ ایسے اعمال کریں کہ اس سے بچ سکیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے، اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کر کے، تو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے اس کے قریب ہو جائے، اس سے باز رہے، اور جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو انہوں نے پورے دل کی نیت سے اور پرخلوص طریقے سے اس کو کیا۔ لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب معراج کی رات آسمانوں پر گئے، حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ ساتھ تھے، بہت سارے آپ نے نظارے دیکھے، جنت کے بھی دیکھے، دوزخ کے بھی دیکھے۔ ان میں سے پہلا جو ہمارے آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا وہ یہ تھا، جن میں سے اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں شمار کریں، اگر اپنے اوپر انحصار کریں اس چیز کا، تو ہم اپنی زندگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کس موڑ پر کھڑے ہیں۔ سب سے پہلے جنت کا نظارہ کرتے ہوئے جب آپ اس کے پاس سے گزرے نا، تو آپ نے محسوس کیا کہ بھئی کافی خوشبودار ہوائیں چل رہی ہیں اور اندر سے خوبصورت نظارے نظر آ رہے ہیں۔ تو پوچھا جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ تو پوچھنے پر بتایا گیا کہ یا رسول اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جنت ہے۔ اور جب آپ دوزخ کے قریب سے گزرے تو اس کی ہولناکیاں اور بڑی خوفناک آوازیں سنی، اور اس کا وہ خوفناک منظر جب آپ نے دیکھا تو پوچھا کہ اے جبریل بتا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو بتانے پر عرض کی یا رسول اللہ یہ جہنم ہے، یہ دوزخ ہے، جہاں پر وہ لوگ آئیں گے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کفار کو، مشرکین کو اور آپ سے بغض رکھنے والوں کو ڈالا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اور بھی بہت سارے نظارے دیکھے۔ کریمہ کا لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دیکھا کہ ایک موتیوں سے بھرے خیمے جن پر گنبد بھی بنے ہوئے ہیں، آپ نے جب دیکھے وہ موتیوں سے بنے ہوئے خیمے بہت خوبصورت، تو آپ نے پوچھا کیا جبریل یہ خیمے کن لوگوں کے ہیں؟ تو جواب ملا، حضرت جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کی امت کے وہ لوگ جو مؤذن ہیں، جو مسجدوں میں اذانیں دیتے ہیں، جو آپ کی مسجدوں میں امامت کرواتے ہیں، امام ہیں، جو مؤذن اور امام ہیں۔ لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ خیمے ان لوگوں کے ہیں کہ جو آپ کی امت کے مؤذن اور امام ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوئے، پھر تھوڑا آگے چلے اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ کے نور میں، اللہ تعالیٰ کا جو نور کا عرش ہے اس میں ڈوبا ہوا ہے۔ تو پوچھا کہ جبریل یہ کون شخص ہے؟ تو پوچھنے پر عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے کہ جس کی زبان ہمدن اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہتی تھی، یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ اس کا دل ہمدن اللہ تعالیٰ کی مسجد کے ساتھ جڑا رہتا تھا، اور فرمایا تیسری بات یہ ہے کہ اس نے کبھی بھی ایسا کام نہیں کیا کہ جس سے اس کے والدین کو بے عزتی جو ہے وہ محسوس کرنی پڑے، ان کے والدین کو بے عزتی کا سبب جو ہے محسوس کرنا پڑے۔ اور فرمایا کہ یا رسول اللہ اس نے کبھی بھی اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ وہ سبب تھے کہ جس کی وجہ سے وہ شخص اللہ تعالیٰ کے نور کے عرش میں ڈوبا ہوا تھا۔ یعنی پہلا سبب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کی زبان ہم وقت تر رہتی تھی، اور دوسرا فرمایا کہ اس کا مسجد کوشش کرتا تھا کہ اس کا وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں گزرے۔ آج ہم اپنے جو ہے وہ کردار اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس کے مخالف تو نہیں چل رہے؟ کیا ہمارا دل مسجد میں لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ کیا ہم مسجد سے صرف اپنی جان چھڑانے کے لیے جلدی تو نہیں بھاگ جاتے؟ آج ہمیں اپنے آپ پر بھی ذرا غور کرنی چاہیے کہ ہمارا زیادہ تر وقت اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں گزرتا
کرتا ہے۔ حضرات گرامی، آج ہمیں اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کا بھی مشاہدہ کرنا چاہیے۔ لجپال آقا نے تو جنت اور دوزخ کے مشاہدات کر کے اپنے غلاموں کی تربیت کی، ترغیب دی، اور انہوں نے عمل بھی کیا اور اپنی آخرت کو سنبھالا۔ آج آپ دیکھیں کہ ان کا نام بھی باقی ہے، ان کے نشان بھی باقی ہے۔ آج ہم بھی تو اپنی طرف دیکھیں نا، اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں، کیا ہم اس کے مخالف تو نہیں چل رہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ اس لیے کوشش کریں، ایسے اعمال کریں، ایسے کام کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہوئے اس کی جنت میں داخل ہو سکے۔ اس کے بعد کریم آقا، لجپال آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے غصے کو پی جاتا ہے، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اپنے صحابہ سے پوچھا ہے، صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ پہلوان کون ہے، سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ شخص جو لوگوں کو بچھاڑ دے، وہ شخص جس کا روب اور دبدبہ زیادہ ہو۔ فرمایا نہیں اے میرے صحابہ، وہ شخص پہلوان نہیں ہے، بلکہ پہلوان وہ شخص ہے کہ جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا سکے۔ اور اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جس نے غصے کو پیا اس نے اس سے بہتر آج تک کوئی چیز پی ہی نہیں۔ یعنی جو بندہ غصے کو پی جاتا ہے، لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر آج تک اس نے کوئی چیز نہیں پی۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی کا مشاہدہ کرنا چاہیے، کہیں ایسا تو نہیں ہم اس کے مخالف چل رہے ہوں اور اپنے آپ کے اعمال خراب کر رہے ہوں۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میں نے دوزخ کے مشاہدات کیے، میں نے اس میں دوزخ کی ہولناکیاں دیکھی۔ یہ وہ دوزخ ہے جس کے بارے میں جبریل امین علیہ السلام آپ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ اتنی خوفناک جگہ ہے کہ اگر سوئی کے ناکے کے برابر بھی اگر اس میں سراب ہو جائے تو اس دنیا میں رہنے والے تمام جاندار اسی وقت مر جائے، کوئی چیز باقی نہ رہے۔ اور یا رسول اللہ اگر جن زنجیروں سے دوزخیوں کو باندھا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اگر اس کا ایک ٹکڑا اس دنیا کے کسی پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پہاڑ بھی پگھل کر جو ہے وہ بہ پڑے، یعنی اتنا خوفناک منظر ہے۔ اور یا رسول اللہ اگر اس دوزخ کا دروغہ جو اس کا مالک ہے، اگر وہ اس دنیا میں تشریف لے آئے، اگر وہ اس دنیا میں آ جائے تو تمام جاندار اس کی صورت کا وہ خوفناک منظر دیکھ کر ہی مر جائے۔ یعنی یہ وہ دوزخ کی ہولناکیاں جو آقا کریم نے جو دیکھی ہے، وہ اپنے غلاموں کو بھی آ کر ارشاد فرمائی۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں نے دیکھا وہاں پر بے نمازیوں کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ فرشتے لوگوں کا سر کچل رہے تھے پتھروں کے ساتھ، وہ پھر سلامت ہوتا، پھر اس کا پتھروں کے ساتھ سر کچلا جاتا، پھر اس کا سر جو ہے وہ صحیح سالم ہو جاتا۔ اسی وقت پھر بندے اس پر فرشتے مقرر تھے جو بار بار اس کے سر کو کچل رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل سے کہ بتاؤ یہ کون شخص ہے جن پر ذرا برابر بھی رحم دلی نہیں کی جا رہی، ذرا برابر بھی ان کو ساتھ پھر صحیح ہوتا ہے، پھر کچلا جاتا ہے۔ بتانے پر عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے تھے۔ حضرات گرامی آج ہم اپنی طرف دیکھیں، کیا ہم بھی نماز میں سستی تو نہیں کرتے؟ اور انہی سستی کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کلام ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خرابی ہے ہم نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز میں غفلت برتتے ہیں۔ بے نمازیوں کا تو الگ ہے، ان کی سزائیں الگ ہے، لیکن جو نماز میں سستی کرتے ہیں، غفلت کرتے ہیں، یاد کوئی نہیں
ہمیں چاہیے کہ ہمیں نماز کی فکر کرنی چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے، اور یہ فکر بہت اہم ہے، ہمیں نماز کی فکر کرنی چاہیے۔ ویسے تو ہر معاملات میں ہر نیکی کی فکر کرنی چاہیے اور ہر نیکی میں جلدی کرنی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ یہ نیکی اور یہ کام ہمارا آخری کام ہو اور بعد میں ہم پچھتاوا صرف کرتے رہیں کہ کاش ہمیں جو زندگی ملی تھی اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکتے۔ آج حضرت انسان کے پاس وقت ہے، آج حضرت انسان کے پاس مہلت ہے، اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا وقت ضائع نہ کرے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکائے اور زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں گزارے۔ حضرات گرامی، لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سامنے خوبصورت خوشبودار بھنا ہوا گوشت ہے، لیکن اس کو چھوڑ کر ان کے سامنے جو گندا گوشت ہے، بدبودار گوشت ہے، وہ کھا رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں۔ آقا کریم نے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ حالانکہ ان کے سامنے خوشبودار تر و تازہ گوشت بھی پڑا ہوا ہے، پکا ہوا بھنا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، لیکن وہ نہیں کھا رہے، اور ان کے سامنے دوسری طرف جو کچا گوشت ہے، بدبودار خراب گوشت ہے، اس کو یہ لپک کر پڑ رہے ہیں، ان کو یہ کھا رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو پوچھنے پر عرض کی یا رسول اللہ، آپ کی امت کے یہ وہ لوگ ہیں جن کی حلال بیویاں موجود تھیں، لیکن یہ ان بیویوں کو چھوڑ کر تو خبیثہ عورتوں کے پاس جا کر اپنا وقت ضائع کرتے، ساری ساری رات وہاں پر گزار دیتے اور نامحرم عورتوں کے پاس جا کر اپنی زندگیاں تباہ کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آپ کی امت کے اور آپ کی امت میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو حلال چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیزوں کی طرف دوڑ کر جاتے تھے، اور آج دیکھیں ان کی طرف کہ یہ پاک لذیذ اور خوشبودار گوشت چھوڑ کر خراب بدبودار گوشت کھا رہے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر حلال چیزیں کی ہیں، جس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دی ہے، اس کو چھوڑ کر اور ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف اور جن چیزوں سے باز کیا گیا ہے ان چیزوں کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، اور یہی وہ سزائیں ہیں کہ جو اس شخص کو ملیں گی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، کہ فرشتے ان کے منہوں کو کھول کر ان میں پیپ اور خون داخل کریں گے، اور گرم پتھر جو دوزخ کے انگارے ہوں گے وہ ڈالیں گے، اور وہ ان کی پیٹوں سے باہر نکل رہے ہوں گے۔ اور حضرات گرامی، یہی اس دوزخ کی ہولناکیاں ہیں کہ بندہ ان سے بچ نہیں سکے گا۔ آج حضرت انسان کے پاس موقع ہے، آج حضرت انسان کے پاس وقت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کر کے اپنی آخرت کو سنوارے، اور یہی تعلیمات لجپال آقا کریم آقا نے اپنے غلاموں کو دی ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے غلاموں کی تربیت کی ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے جو تعلیمات دی ہے اس سے بہتر زندگی کوئی نہیں ہے۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ بھئی دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس بندے کے لیے مشکل ہے کہ جو گمراہی کے رستوں پر جو ہے وہ چل پڑا ہے۔ حضرات گرامی، آج اگر ان لوگوں کے نقش قدم پر چلا جائے کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا، فضل کیا، تو یقیناً ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کا موقع مل جائے گا، اور ہمیں اپنے حبیب کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ